अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज का जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक और शायद कि आप में से कुछ मरीज़ जो हैं वो उनका असल मसला आज वाला हो। अच्छा जी, आज का टॉपिक है एसोफेजियल स्पैज़म। अच्छा, ये बहुत मुश्किल सा वर्ड है लेकिन इसका मतलब क्या है? देखें, एसोफेजियल स्पैज़म का ये मतलब होता है कि जो आपके खुराक की नाली है या जो खाने की नाली है, अगर वो किसी वजह से एकदम से सिकुड़ जाए या जिसे कहते हैं कंट्रैक्ट हो जाना, वो अगर जो है एकदम से कंट्रैक्ट हो जाए तो उसको आप कहते हो स्पैज़म। आपने कभी जो है ये जो स्पैज़म है आपने जैसे आपकी जो टांगें होती हैं बाज़ का उसमें किसी वजह से जो है वो स्पैज़म हो जाता है, तो एकदम से क्या होता है कि भई दर्द की एक शदीद लहर उठती है और उसके बाद जो है आप बिल्कुल दौरे होके तो बैठ जाते हो, ठीक है? तो इसे जो है वो जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो कहता है जी मसल स्पैज़म हो गया, ठीक है? तो इसी तरह का मसल स्पैज़म जो है बाज़ औक़ात आपकी जो खाने की खुराक की नाली है उसमें हो जाता है, ठीक है? क्योंकि ये भी जो है ना ये मसल्स की बनी हुई है। अच्छा, तो अब ये स्पैज़म जो है ये किस तरह से जो है वो इमरजेंसी में किस तरह से ये मरीज़ आता है और फिर इस मरीज़ को असल में करना क्या चाहिए? एक्चुअली व्यूअर्स, मैं बहुत सी वीडियोस में आपको वो वाली बताती हूँ जो कि मरीज़ ऐसे वाले जो होते हैं अक्सर जो है ना वो मिसडायग्नोज हो रहे होते हैं या अक्सर जो है वो इनको मिसट्रीट किया जा रहा होता है, तो उनका जो असल मसला है वो कोई समझ नहीं रहा होता। तो ये एसोफेजियल स्पैज़म वाले या खुराक की नाली के सिकुड़ जाने वाले भी जो लोग हैं वो भी थोड़ा सा जो है ख्वार होते हैं डॉक्टर टू डॉक्टर, और उन बेचारों को जो है कोई सही तरह से ना बताता नहीं कि उनका असल मसला क्या है। क्योंकि इसमें होता ये है कि एकदम से ये जो स्पैज़म होता है, ये जब इसके मसल्स एकदम से स्पैज़म में चले जाते हैं, हो सकता है ये थोड़ी देर के लिए जाएं, लेकिन होगा ये कि एकदम से एक शदीद जो होती है दर्द की लहर आपके जो है ना वो सीने के दरमियान में उठती है, और ये जो दर्द की लहर है ये पीछे बैक की तरफ भी जा सकती है, आपके ये जो आपका बाजू है इसमें भी आ सकती है। अच्छा, ये बिल्कुल लगती ऐसे ही है कि जैसे कि आपका जो है ना दिल का दौरा, जैसे एंजाइना का अटैक हो गया इसको, या कोई दिल का दौरा किसी को पड़ गया तो उसी तरह से ये होता है, और ये होता भी थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद जो है जब इस मरीज़ का आप ईसीजी करते हो, ईसीजी आपको पता है कि वो हार्ट के लिए जो आप करते हैं हार्ट की ट्रेसिंग, तो ईसीजी ऐसे पेशेंट का हमेशा सही आता है। अच्छा, फिर उसको आप जो है वो भेज देते हो घर के भी, अच्छा भाई आपकी ईसीजी ठीक है, आपका दिल का कोई मसला नहीं है, तो ये है, तो वो मरीज़ बेचारा जो है फिर कुछ अरसे के बाद फिर वो आ जाता है, ठीक है? तो अब इसमें क्या है कि भाई हमने जो है ना इसको समझना है कि ये ऐसा वाला मरीज़ बेचारा आखिर क्या करे। अच्छा व्यूअर्स, कभी ये होता है कि इसकी जो वजूहात की बात करते हैं तो इसमें देखें कि सबसे पहले ये समझें कि ये जो आपकी जो एसोफेगस है या जो खुराक की नाली है ये असल में कैसे काम करती है, तो ये सारी कहानी जो है ना फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, खुराक की नाली जो होती है वो आपको पता है कि वो आपके मुंह से शुरू होती है और ये ऐसे जो है ये नीचे स्टमक तक आती है, ठीक है जी? ये कुछ यूं करके यूं। अच्छा, अब क्या है कि ये खुराक की नाली जो है ना जब इसमें आप कुछ भी खाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने, चलें ये येलो कर लेते हैं, ये आपकी जो है फूड है जो कि आपने खाया, ठीक है? तो अब ये खुराक की नाली क्या करती है कि ये, अब आप सोचने की बात ये है कि जो कि बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि खुराक की नाली ये किस तरह से फूड जो है वो नीचे तक ले जाती है। अच्छा, ये जो है ये बल खाती हुई ये जो आपकी खुराक की नाली है ये नीचे तक जा रही होती है, और ये क्या करती है कि पहले जो है ना इसके ये मसल्स जो होते हैं ना, यानी ये सिकुड़ते हैं, यानी ये टाइट हो जाते हैं, और ये वाले जो मसल्स हैं जो खुराक के आगे पीछे होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है? तो फिर ये आगे वाले भी रिलैक्स होते हैं, तो इस तरह से फिर ये फूड जो होता है ये थोड़ा सा आगे पुश हो जाता है, ठीक है जी? अच्छा, अब ये फूड यहाँ पे आ गया तो अब क्या होगा कि अब ये वाले जो मसल्स होते हैं, ये वाले जो हैं आपके, थोड़ा सा इसको ग्रीन से बना लेते हैं। अच्छा, अब जो ये वाले मसल्स होंगे ये टाइट होना शुरू हो जाएंगे और ये वाले रिलैक्स हो जाएंगे, फिर इसी तरह जो है ना ये फूड जो है ना आगे आगे पुश होता है। तो आप सोचें कि ये कैसा अल्लाह का निज़ाम है कि कुछ मसल्स यानी सिकुड़ रहे हैं, कुछ फैल रहे हैं, और उसके बाद जो है ना ये साथ साथ जो है खुराक को नीचे धक्का दे रहे हैं, ठीक है? तो ये एक अल्लाह का ऐसा निज़ाम है कि जो जिसको करीब से अगर आप देखो तो आप हैरान ही रह जाओ कि या अल्लाह ये किस तरह की चीज़ें हमारे अंदर हो रही होती हैं और हमें नहीं पता कि भाई ये क्या हो रहा है।
لیکن دیکھیں اگر کسی وجہ سے اب یہ جو مسلز ہی ہیں نا ظاہر ہے اس کے اندر جو ہیں، اگر کسی وجہ سے اب یہ جو نظام ہے اب یہ اس طرح سے نہ ہو، یعنی کہ یہ والے مسلز اکڑ جائیں، ٹھیک ہے، اور یہ والے ریلیکس ہو جائیں، تو اب یہ الٹ ہو گیا. اب کیا ہوگا کہ خوراک جو ہے وہ ادھر ہی پھنس کے رہ جائے گی، یہ نیچے جا ہی نہیں سکے گی. ہمیشہ خوراک کو جو ہے نیچے جانے کے لیے یہ والے مسلز جو ہیں آپ کے، یہ والے مسلز ریلیکس کرنے ضروری ہیں، اور یہ والے کنٹریکٹ ہوں. یہ کنٹریکٹ ہوں گے اوپر والے، ٹھیک ہے، یعنی یہ سکڑیں گے تو پھر یہ پھیلیں گے، تو اس طرح سے خوراک نیچے دھکا ملے گا. لیکن اگر یہ والے جو ہیں وہ اکڑ جائیں گے، یہ والے، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ خوراک یہیں پہ پھنس جائے گی. اچھا پھر آپ کہتے ہو یا پھر پھنس بھی گئی، یا پھر اگر یہ خوراک کو نیچے بھیج کے بجائے اس کے کہ یہ ریلیکس ہوتا ہے یہ اکڑ ہی گئے، ٹھیک ہے، تو بھی یہ نا غلط اس کی جو میل فنکشننگ ہے مسلس کی، یہ جو ہے نا یہ پھر آپ کا کیا کرتی ہے اسپیزم. فار ایگزامپل آپ نے کھانا کھایا، اچھا جی، اس کے بعد کھانا نیچے چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ چیسٹ پین شروع ہو گئی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اسوفیجل اسپیزم کی وجہ سے ہوئی. ایک دم سے جو مسلس تھے بس وہ فار سم ریزن وہ جو ہے نا وہ ایک دم سے اکڑ گئے، ٹھیک ہے، وہ یعنی ریلیکس ہی نہیں ہوئے. تو اس کو پھر آپ کہتے ہو کہ جی یہ جو ہے یہ سوفیجل اسپیزم جو ہے نا اس بندے کو ہو گیا. اسی جی کی نارمل ٹروپونن، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہارٹ کے انزائمز ہیں وہ چیک کیے نارمل. اچھا اب ایسے مریض کو کیا کرنا چاہیے، بات تو اصل یہاں پہ آتی ہے. اچھا یہاں پہ جو ہم اس کی کازز کی بات کر رہے تھے، اس میں جو سب سے ایک جو مریض ہیں جو، کیونکہ ظاہر ہے جو کچھ میرے فالوورز ہیں وہ انزائٹی کے پیشنٹس ہیں، اور انزائٹی کے پیشنٹس جو ہوتے ہیں نا ان میں کبھی کبھی یہ والی چیز جو ہے نا یہ اسوفیجل اسپیزم آ جاتا ہے. وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ آپ کی جو انزائٹی ہے نا وہ آپ کے بعض اوقات باڈی کے میگنیشیم پوٹاشیم لیولز کو افیکٹ کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو مسلز ہوتے ہیں وہ کہیں کے بھی ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا مسلز آپ کے جو ہے نا وہ ان میں کبھی کبھی اسپیزم آ جاتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے وہ اس طرح سے ہو سکتے ہیں. تو یہ اسوفیگس کے مسلز بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. یعنی کہ دیکھیں ایک انزائٹی جو ہے وہ ایک اسٹیٹ آف ٹینشن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ٹینشن کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، اور جہاں پہ وہ ٹینشن مسلز میں ہوگی تو وہ جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو جو فیل ہوگا وہ اسپیزم فیل ہوگا، ٹھیک ہے. یا مسلز کے مسائل ہوں گے، اینٹھن جسے کہتے ہیں، ٹینشن ہونا، اینٹھن ہونا، یہ کہیں پہ بھی پھر وہ شروع ہو جاتا ہے. تو ڈپریشن انزائٹی کے مریض بھی جو ہے وہ اسٹریس میں رہنے والے مریض بھی جو ہیں وہ اسوفیجل اسپیزم کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا جی، اب جو اچھا ملتی جلتی باتیں بھی ہم نے سمجھ لیں کہ بھئی وہ ہارٹ کی طرح لگ سکتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایسے مریض میں آپ نے جو چیک اپ کرنا ہوتا ہے، اصل میں ساری کہانی اس کی ہے، کیونکہ ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی اچھا بھئی اس میں کوئی کینسر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں کوئی یہاں پہ کچھ گرو تو نہیں کیا ہوا جی، کیا اس کو مسئلہ کیا ہوا ہے. اس کے لیے جو ہوتا ہے پھر آپ کیمرہ ٹیسٹ کرتے ہو. سب سے پہلے اینڈوسکوپی جسے کہتے ہیں، اینڈوسکوپی آپ کو پتہ ہے کامن پروسیجر ہے، کیمرہ ڈالا جاتا ہے اس میں، وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اچھا کچھ مریض ہوتے ہیں کہ بھئی اچھا بھئی نہیں ہم نے اینڈوسکوپی نہیں کروانی، تو ان کے لیے پھر اور جو آپشنز ہوتی ہیں وہ کیا ہے کہ بھئی بیریم سویلو آپ کرا لیں، یعنی کہ وہ اس کو پہلے کچھ کھلاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا بیریم سوالو، اچھا اس کو کچھ کھلاتے ہیں مریض کو، اور اس کے بعد جو ہے اس کا ایکس رے لے لیتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں بیریم سوالو. اچھا پھر اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے جی، آپ نے جو ہے اسوفیگس کی جو ہے آپ الٹرا ساؤنڈ بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. یہ میڈیاسٹنل الٹرا ساؤنڈ ہوتی ہے. میڈیاسٹنل جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ورڈ ہے، اس کو رہنے دیں. بہرحال آپ اس کو یاد رکھیں گے جی، اس کی ہم الٹرا ساؤنڈ بھی کرا سکتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں اب جیسے جو ہے اس کا جو پریشر ہوتا ہے، ظاہر ہے اب یہ مسل جیسے سکڑا ہوا ہے اس وقت، ٹھیک ہے، تو اس کا جو پریشر ہوگا ادھر مسل میں یہ بہت زیادہ ہوگا. تو اب اس کی جو ایک اور جو ایک پروسیجر ہوتا ہے نا جو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، وہ ہوتا ہے مانومیٹری. مینومیٹری بھی کہہ سکتے ہیں، مانومیٹری چلیں وہ ذرا یاد رہے گی، MANO، ٹھیک ہے. یہ مینومیٹری یا مانومیٹری جو ہوتا ہے نا، اس کا جو ہے پریشر آپ جو ہے نا اس کا چیک کرتے ہو خوراک کی نالی کے اندر جا کے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا جو ہے نا مسل سکڑا ہوا ہے. ظاہر ہے اب یہ اگر ریلیکس ہی نہیں ہے مسل، اس کا ٹائٹن ہوا ہوا ہے، ٹائٹ بالکل ٹینس، تو اس کو کیا ہوگا کہ بھئی یہ مینومیٹری میں آ جائے گا کہ جی ادھر پریشر زیادہ تھا، اس سے پھر ہمیں پتہ چل جائے گا بھئی یہ جو ہے نا یہ اسوفیجل اسپیزم جو ہے پیشنٹ کو ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ بات ہو گئی.
اچھا اب ہم نے اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے؟ اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا مریض کو ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی جو ہے وہ ڈوز ایڈجسٹ کر دی جائے گی اینٹی ڈپریسنٹس کی۔ اچھا پھر کیلشیم چینل بلاکرز ہوتی ہیں، کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ نفیڈیپین، ڈلٹازیم وغیرہ وہ دے دی جاتی ہیں۔ نائٹریٹس بھی اس میں کام کرتے ہیں۔ نائٹریٹس ویسے تو آپ کو جیسے جو ہے وہ دے دیتے ہیں آپ کو انجائنا میں، لیکن وہ بعض اوقات ادھر بھی کام کر جاتے ہیں، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا پھر کبھی ابھی جو ہے ریسنٹلی وہ پیپرمنٹ آئل جو ہے، ہربل آپ کو پتہ کہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ہربل کا یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو پیپرمنٹ آئل جو ہے جسے آپ کہتے ہو پودینہ، پیپرمنٹ کو کہتے ہیں اردو میں، تو پیپرمنٹ بھی جو ہے یا اس کی پودینے کی اگر آپ اس پیشنٹ کو فریش پودینہ مرحلہ دے دیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ بہرحال پیپرمنٹ آئل بھی جو ہے اس کا استعمال جو ہے بہت زیادہ اس میں کامن ہے۔ اچھا جی پھر اس کا جو علاج ہے وہ کیا کریں آپ؟ بھئی اس کو اب ریلیکس کرنا ہے، اس کے لیے پھر وہ یہی ہے، یا تو میڈیسنز آپ دیتے ہو، اور پھر وہ سرجیکل آپشنز بھی ہوتی ہیں کہ وہ سرجیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا جیسے وہ کچھ ڈال کے اس کو ڈائلیٹ کر لیا جاتا ہے، یعنی جیسے یہ دیکھیں نا اب یہ مسل جو ہے وہ سکڑا ہوا ہے، تو ہم اس میں پھر تھوڑا سا کچھ وہ ان کے جو ہوتے ہیں ڈفرینٹ اوزار وہ ڈال کے تھوڑا سا نا اس کو کھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلس کو ریلیکس کرنے کی، تو یہ سرجیکل پروسیجر ہوتا ہے، یہ بھی کر لیا جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کچھ نہ چلے تو بعض کا جو ہے وہ اس کا ایک حصہ کاٹ دیا جاتا ہے جو زیادہ تنگ کر رہا ہے، جو زیادہ جو ہے وہ ٹائٹ ہوا ہوا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن یہ بہت ہی ایکسٹریم پروسیجرز ہیں۔ پہلے ظاہر ہے آپ میڈیسن سے جو کہ میں نے آپ کو بتائیں اس سے پہلے آپ ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اچھا ویئرز اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ نے جو اس کی جو ہارٹ برننگ کی جو دوائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس میں ہارٹ برننگ بھی پہلے سے موجود ہوتی ہے، یعنی ریفلکس کی جو پرابلم ہے وہ ہوتی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ جو اومیپرازول وغیرہ ہے وہ بھی آپ دیتے ہو۔ تو ویئرز تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، اور اس کو یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں۔